بھیج دیتے ہیں وہ تشریف لائیں اور اپنی دیں گے تو یہاں سکون رہے گا۔ اور ایک اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر نظر کے بدلے ایک فرمائے پورا مدام، فرمائے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے ہر شخص پہ فرض ہے وہ اپنی ماں باپ کی دیکھ ریکھ کرے اور ان کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قلوب آنکھ سے جو شخص دن میں 100 مرتبہ نظر ڈالے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھولا۔ بیٹھے ہیں بچے جو ہیں اور مہمانان کرام جو ہمارے تشریف لا رہے ہیں، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاتقہ عرفات شیخ اور عاتقہ عرفات انصاری، آپ سے یہ میرا پرسنل ہے اور پیسہ ایسا میرا لگا ہے، میں اپنی تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ سکون کا ماحول بنائیں، اور بالخصوص میں مدرسہ عائشہ کے صدر افروز عبدالبشیر شیخ لیکن کوئی بھی اس موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور بھی اکابرین کے اقوال عظمت قرآن کے متعلق آئے ہیں، لیکن میں اس شعر پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ یا اللہ یا اللہ یا رب مشتاق سے کعبہ تیرا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ والدین مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں۔ دیکھیے میں نے بھائی ایک آدمی کے نام کا اضافہ کروایا، 3 آدمی، تو پیسہ دینے والے کا ماشاءاللہ اللہ مزید مزید اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ کوئی اعزاز، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے زین الدین انکل کے لیے، یہ ایک نہیں بلکہ مدرسہ عائشہ کے ایک چھوٹے سے خادم کی طرح سے چھوٹا سا ہدیہ اسے رکھیں، اور یقین جانیے اس کے پیچھے کوئی وہ نہیں ہے کہ پھر پیسہ دیں گے، نہیں دیجیے گا تب پر بھی ہم لوگ آپ کا اعزاز کریں گے صاحب۔ ہاں ماں کے لیے نہ ہم زمیں کے لیے ہیں نہ ہم آسماں کے لیے، جہاں میں آئے ہیں کچھ روز امتحان کے لیے۔ امتحان کے لیے بس کریں آپ لوگ۔ یا رب مصطفیٰ تم مجھے حج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ وہ ایسے پیغمبر ہے جو تمام انبیاء کے سردار ہے، جن کی پوری زندگی میں پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے۔ قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آیا۔ نمبر 1، نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھ کو ملنا۔ نمبر 2، سو کر اٹھنے کی دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ ماشاءاللہ ٹیسٹ کو ملے گا انشاءاللہ الگ الگ بیچز میں، جیسے جیسے آپ آئیں گے آپ کو انعام دیا جائے گا پروٹوکول کے ساتھ۔ ایک چیز سن لیں، نعت میں اول پوزیشن آئی تھی، نعت میں اول پوزیشن آئی تھی سفیان فیروز کی، ان کا انعام ہے۔ دوم پوزیشن آئی تھی عدنان شمس اللقاء، اور سوم پوزیشن چلو بیٹھو سب کوئی ایک مرتبہ بیٹھ جائیں، مہمانان کرام بھی بیٹھ جائیں اپنی جگہ لے۔ معلمات حضرات کے یہاں معلمات حضرات کے یہاں جو معزز مائیں اور بہنیں بیٹھی اطمینان سے بیٹھے ہیں، افروز عبدالبشیر شیخ صاحب کی یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ۔ ہاں
हजारों मंजिलें होगी हजारों कारवां होगे, हजारों मंजिलें होगी हजारों कारवां होगे, निगाहें हमको ढूंढेगी ना जाने हम कहाँ होंगे। होंगे या। मैं अब बच्चे के उस्ताद जनाब गाजी सलाउद्दीन साहब मस्जिद आयशा के इमाम को भी दावत दे रहा हूँ, आप फ्रेम में आए, आप आज के दूल्हा हैं। ये ले सबसे पहला माला आपके लिए। अफरोज अब्दुल बशीर शेख साहब से गुजारिश है कि आप उनके उस्ताद का भी एजाज़ करें। माशाअल्लाह हकीकत में उस्ताद ही एजाज़ के लायक होते हैं। मैं आवाज़ दूंगा अफरोज अब्दुल बशीर शेख साहब, हमारे अशफाक सिद्दीकी साहब, अबू सालिम आज़मी साहब, अरशद खान साहब और अबू जैद भाई और मदरसा आयशा के उन खुद्दाम को मैं दावत दे रहा हूँ वो तशरीफ़ लाएं, और नज़ीर भाई याहू उनसे भी गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएं, और मुफ्ती साहब दस्तार वाले मुफ्ती साहब मौलाना अरशद साहब। माशाअल्लाह ये एजाज़ है, ये इस बच्चे का कमाल है जिसने पूरे माहौल को साजगार बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे खूब तरक्कियात से नवाजे। इस बच्चे के वालिद साहब अगर यहाँ मौजूद हैं तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, आली जनाब वसील साहब दामत बरकातुहुल आलिया, इस बच्चे का आने दे, थोड़ा सा उनको जगह दे दे। आप लोग आ जाएं, यहाँ पर आए आप। हाथ से पानी पीना, नंबर 2 बैठ कर पानी पीना, नंबर 3 नंबर 1 हाथ से पानी पीना, नंबर 2 बैठ कर पानी पीना, नंबर 3 देख कर पानी पीना, नंबर 4 इसमें लगा कर पानी पीना, नंबर 5 3 साल पूरा पानी पीना, नंबर 6 पानी पीने के बाद कि माँ गई फिर से आईडी लेने के लिए, मैं मना किया रहने दीजिए, बगैर आईडी के तैयारी कर लेंगे। तो माशाअल्लाह ये मेरी मुकद्दस माँ और बहनों की मेहनत है जिन्होंने इन बच्चों के साथ इतनी बेहतरीन इनकी तरबियत की है। ये मेरे असातिज़े किराम की मेहनत है जिन्होंने इन बच्चों को इतने बेहतरीन अंदाज से तराशा है। ये मेहनत उन मखसूस लोगों की है जिन्होंने अपने कीमती ताउन से मदरसा आयशा को संवारा है, सजाया है, बनाया है। एक बार फिर से मैं तमाम हज़रात, मुझे कोई विरासत में नहीं मिले, ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। अरे वाह, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। अली उठो चरागे हयात बनकर पढ़ो अमल की किताब बनकर, उठो चरागे हयात बनकर पढ़ो अमल की किताब बनकर, कदम को चूमेगी सर बुलंदी मताए हुस्न सिबाब बनकर राम। जो लोग भी ये करते हैं खुदा की कसम ये काबिल कद्र है। अगर मैं नहीं जानता, मैं नहीं देखता, अफरोज भाई का कैमरा नहीं पहुंचता, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत का कैमरा पहुंच रहा है। दुनिया के अंदर भी सुकून उन्हें मिलेगा और आखिरत के अंदर भी सुकून मिलेगा। तो ये इनाम सिर्फ हाजी सलीम का इनाम नहीं है, ये इनाम हर उस शख्स का है जो मसाजिद और मदारिस की मदद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबके जज्बे को कबूल फरमाए, आमीन। कल वालिदैन के सर पर ताज होगा चमकता हुआ, इसलिए वालिदैन का एजाज भी जरूरी है। और वालिदैन के साथ अब हम मौलाना गाजी सलाउद्दीन साहब जो मस्जिद आयशा के इमाम हैं, हम सब के बहुत ही मुखलिस हैं, उनके एजाज के लिए बिला किसी ताखीर के मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से कहूँगा कि आप उनका एजाज करें। ये रख दें। जो उम्र के लिए जा रहे हैं, चलो आज हमारे सिद्दीकी फैमिली के एक बेहतरीन मेंबर असातिज़ा की किस्मत का फैसला करेंगे। माशाअल्लाह आपको इनाम मिलने वाला है। ये हमारे जुहैब साहब, ये लोग फैसला करेंगे कि कौन है जो मुअज़्ज़ज़ सफर पर जाने वाला है। बच्चे बैठो, शोर नहीं।
میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا آپ بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ اس مومنٹ کا جو ہے آپ لطف اٹھائیے. بیٹھ جائیے پلیز, بیٹھ جائیے بچوں, سبھی بچے بیٹھے, بیٹھ جاؤ بچوں, بیٹھ جاؤ, سبھی بچوں سے گزارش ہے بیٹھ جائے پلیز. ایان, آصف کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھاؤ تم لوگ خود کھڑے ہو. حذیفہ بیٹھاؤ سب کو. انس دیکھیے پرچی نکال لی گئی ہے اور اب وہ بہترین گھڑی آ رہی ہے. حضرت مفتی صاحب کے ہاتھوں میں وہ گھڑی آ چکی ہے. ہمارے معزز اساتذہ, تھوڑا سا آپ لوگ ہٹ جائیں, معزز اساتذہ کرام ہیں. پچھلے بار ان لوگوں کے صف میں بھی تھا, یقین جانیے بہت رویا تھا. پتہ نہیں کون رونے والا ہے. ہم تو نہیں چاہتے کہ کوئی روئے, لیکن روئے تو اچھا ہے. کرم سے قبول فرما. ہمارے بڑے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی بخشش فرما دے, سب کی مغفرت فرما دے, سب کے قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ جو لوگ موجود ہیں جن میں سے بیمار ہوں, اے اللہ بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما دے, انہیں صحت عطا فرما دے. اے اللہ نوجوان بچے اور بچیاں جو بن نکاح کے ہیں, اے اللہ انہیں مناسب رشتہ عطا فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی النبی الامی الامین وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ تمام حضرات نے خاص طور سے مدرسہ عائشہ کے جو ذمہ دار ہیں افروز بھائی, انہوں نے اور جو دیگر حضرات ہیں انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی. میں اس حوصلہ افزائی کے لیے کیا بولوں, اس وقت میرے پاس جملے نہیں ہیں, لیکن ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں, مجھے تو ہوش نہیں آپ مشورہ دیجیے, مجھے تو ہوش نہیں آپ مشورہ دیجیے, کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں. یہ آپ تمام حضرات کی نوازش ہے. افروز بھائی جب میں حفظ کلاس شروع ہوا تھا اسی وقت سے یہ بار بار ذکر کرتے تھے اور تمام اساتذہ کی حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ ایک بچہ اگر حافظ بن جائے میں اس کے استاد کو گاڑی دوں گا, اگر کوئی بچہ حافظ بن جائے میں اس کے استاد کو گاڑی دوں گا. اور افروز بھائی کی یہ کوشش اور یہ دلی خواہش آج الحمدللہ پوری ہو چکی ہے. اور افروز بھائی نے اپنے اس دلی خواہش کے پورے ہونے کے بعد اس کے استاد کو گاڑی بھی دیا. افروز بھائی کا بہت شکریہ, اور ان کے تمام ٹیم کے جتنے بھی حضرات ہیں, ممبران ہیں, جتنے بھی ان کے احباب ہیں, تمام کا شکریہ. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ, تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں. آپ حضرات کا آنے کے لیے شکریہ اور اعزاز کے لیے شکریہ. جزاک اللہ. اس ماحول میں اگر اتنے جملے نکل گئے بہت بڑی بات ہے. اس سینے میں 30 پارے ہیں, آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ بول نہیں پایا ہے. یقین جانیے ایسے مواقع پر بہت ہی مشکل ہوتا ہے بولنا. آئیے ماشاءاللہ. اب اس گھڑی کو ہم دیکھنے جاتے ہیں جس کا انتظار کافی لمحے سے کر رہے تھے. میں اب حضرت مولانا غازی صلاح الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو آگے کروں گا, اور میں مدرسہ عائشہ کے صدر اور مسجد عائشہ کے تمام محبین اور متوسلین اور آکار ریسیڈنسی کے شمشاد بھائی
اور ان تمام حضرات سے کہوں گا کہ آپ مولانا کا اعزاز کریں، اسکوٹی کی چابی لائیں، مولانا کے ہاتھ میں دیں۔ اچھا، پلان ہم لوگوں نے یہ بنایا تھا کہ نقلی چابی مولانا کو اور اصلی چابی میں لے لوں گا، لیکن مولانا نے کہا نہیں بھائی، نقلی چابی بھی میری اور اصلی چابی بھی میری، اس لیے اصلی چابی بھی مولانا کے ہاتھوں میں ہی دی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ مزید فضید، یہ وہ پل ہے، یہ وہ وقت ہے جو پورے نوی ممبئی کے لیے ہسٹری ہوگا انشاءاللہ۔ مولانا غازی صلاح الدین صاحب، ماشاءاللہ، اللہ مزید فضید، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ الگ بات ہے، دور کھڑے رہتے ہیں، جن کے رتبے ہیں بڑے وہ بڑے رہتے ہیں، ایسے شاہوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا غازی صلاح الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ اور ان کے نسبتی بھائی بھی ہمارے درمیان حضرت مفتی صاحب موجود ہیں، صاحب تھوڑا سا آپ لیں گے ماشاءاللہ۔ اور قیام الدین بھائی کہاں ہے؟ قیام الدین بھائی، مولانا غازی صلاح الدین صاحب کے چھوٹے بھائی، میں اس سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی فریم میں آ جائیں ماشاءاللہ۔ یہ صرف اور صرف خدا کی قسم یہ آپ سب کی محبت کا نتیجہ ہے۔ نبوت سے علیحدہ کر دیا۔ جب ماں باپ اپنی اصلاح کے ساتھ اپنے بچوں کی اصلاح کریں گے اور وہ بچہ بعد میں جا کر کے بگڑ جائے گا تو ماں باپ کو علیحدہ کر دیا جائے گا، بچے کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر بچے اولاد کی تربیت نہیں کی اور پھر بچہ بگڑ جا رہا ہے تو ماں باپ سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر کے کئی سالوں سے یہاں محنت چل رہی ہے، آپ حضرات اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن سال گزشتہ جب مولانا توقیر صاحب آئے تو میں نے ان کی ذمہ داری دی تھی اور یہ کہا کہ ایک سلیبس ہونا چاہیے جس میں بنیادی تربیت کی ساری چیزیں آنا چاہیے بچوں کو، تو اس لیے گلدستہ عائشہ کے نام سے ایک کتاب بھی ترتیب دلوائی اور اللہ کا شکر ہے یہ ترتیب دی گئی۔ دیکھیں اس میں ٹاپک ہے کتنی چیزیں۔ سب سے پہلی چیز اسلام کی بنیادی چیز عقائد، تو عقیدے کو پہلے درست کیا گیا، اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا طریقہ کار معلوم ہو، اس کے مطابق زندگی گزارے، اسے سنت کہتے ہیں، اس لیے دوسرے نمبر پر سنتیں رکھی گئی۔ پھر اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ بندے کو حاضر ہو کر اللہ سے دعائیں مانگنا ہے اور عاجزی پیش کرنا ہے، اس لیے مسنون اور مقبول دعائیں جو احادیث وغیرہ میں مذکور ہیں اس کو رکھا گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا طریقہ کار، سیرت، ہر چیز جو نبی نے کیا ہے وہ سنت نہیں ہے، نبی کی سنتیں الگ ہیں اور نبی کے اخلاق، نبی کے عادات، نبی کا طور طریقہ یہ الگ ہے، اسے سیرت کے نام سے جانا جاتا ہے، اس لیے سیرت کو بھی رکھا گیا۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرامین ہیں، آپ کے اقوال ہیں، اسے حدیث کے نام پر حفظ حدیث کا ایک کوٹا بنایا گیا جس میں 40 احادیث بھی نقل کی گئی، اس کے علاوہ قرآنی آیات اور قرآنی دعائیں ہیں۔ پھر دنیاوی ضرورت کے اعتبار سے دنیاوی مسائل، بعض موقع پر نماز روزے کے مسائل پیش آتے تو ان مسائل کا تذکرہ کیا گیا۔ طہارت کے مسائل جس سے واقفیت حاصل کرنا اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، اور افسوس ہے کہ طہارت کے مسائل بھی مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے، اس لیے ان مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر نماز کا طریقہ اور نماز کا ذکر کیا گیا، پھر اخیر میں مختصر کا حصہ تربیت کے لیے رکھا گیا، 2-3 چیزیں اس میں رکھی گئی، سوال و جواب کے انداز کی چیزیں بھی رکھی گئی، اور جو تربیت کی چیزیں رکھی گئی ان میں بنیادی چیز حلال کی آمدنی کی کوشش، اور دوسری بات حلال آمدنی جب ہو تو اس کے خرچ کرنے کے لیے کہاں کہاں خرچ کیا جائے، جس پر ذکر کیا گیا صدقے کی فضیلت۔ اور پھر انسان غضب کے ماحول میں غصے کے میں آ کر کے شیطان کی پیروی کرتا ہے، جیسے کل ہی ایک واقعہ یہاں پیش آ گیا جس کا نتیجہ آج دونوں پارٹی پریشان ہیں، اس لیے اس کے لیے بھی کوشش کی گئی کہ
शैतान के गजब दिलाने की कोशिश में उससे बचने की फिक्र करने का तरीका सिखला दिया जाए, और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई और किबरियाई और उसका मकाम मर्तबा जहन में रख करके हर वक्त उससे माफ़ी मांगते रहे। और अल्लाह की बड़ाई जहन में होती है तो बंदा माफ़ी मांगता है, अल्लाह हम सबको भी माफ़ फरमाए। ये किताब आप में से हर एक शख्स को मुल तौकीर का गला पकड़ करके जबरदस्ती हासिल करना चाहिए। इस वक्त दोनों चीजें इस वक्त मौजूद इनके पास कितनी है, इससे आपको सरोकार नहीं होना चाहिए। इनको पकड़िए और हर एक को कोशिश करके इनसे हासिल करना चाहिए, सीखना चाहिए। अच्छा, एक बात रह गई जिसका जिक्र जरूरी था। नमाज के तौर तरीके में हमारे यहाँ, चूंकि यहाँ इर्द गिर्द रहने वाले शवाफे हजरात भी हैं, अहनाफ भी हैं, और इसलिए नमाज के तरीके में हनफिया का तरीका भी जिक्र किया गया, शाफिई का तरीका भी जिक्र किया गया, और दोनों तरीके जिक्र किए गए हैं। इसलिए आप हजरात को हर एक को हासिल करना चाहिए और तरीका सीखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कबूल फरमाए, हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए, और इस इदारे को अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियात अता फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र अंतल मुस्तआन व इलैकल मआब। ऐ अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा, हमारी नेकियों को कबूल फरमा, हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम सबको सही राह पर चलने वाला बना दे। नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तरीक़ेकार के मुताबिक हम सबको ज़िंदगी गुजारने वाला बना। ऐ अल्लाह, हमारे मर्दों की इस्लाह फरमा, हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों के ऐ अल्लाह तो गैब से मदद फरमा कर उनकी तरबियत फरमा। ऐ अल्लाह, उनको सही तौर तरीक़ से ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो तरीक़ा तेरे नबी का है उस तरीक़े पर अमल करने को आसान बना। ऐ अल्लाह, यहाँ पर जो भी आए हैं, ऐ अल्लाह, हर एक की कुछ न कुछ जायज़ दिलों में तमन्नाएँ हैं, दुआएँ करना चाहते हैं। ऐ अल्लाह, हर एक की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, हमारी दुआओं को अपने फजल करम से कबूल फरमा। अफरोज भाई को ऐ अल्लाह, उन्हें भी सही राह पर चला। ऐ अल्लाह, उनकी मेहनतों को अपने बारगाह में कबूल फरमा, उनके वालिदैन को इसका बेहतरीन बदल अता फरमा। दुनिया में भी ऐ अल्लाह सुरखरू फरमा, आखिरत में भी इज्जत और से नवाज दे। ऐ अल्लाह, तू जिससे काम लेना चाहता है काम लेता है। ऐ अल्लाह, काम ले ले, लेकिन काम को अपनी बारगाह में कबूल भी फरमा।